اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکیر القرآن کورس میں ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تو آج سورہ بقرہ کا ہمارا چوتھا لیکچر ہے، جس میں ہم منافقین کے احوال ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جب بھی کوئی نبی یا کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے میں کوئی دعوت سامنے آتی ہے تو اس دعوت کے حوالے سے 3 گروپس بن جاتے ہیں۔ ایک سچے مومن، دوسرا پکے کافر، اور تیسرا جو بین بین ہوتے ہیں جنہیں ہم منافق کہتے ہیں۔ تو منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ قرآن نے ان کی کچھ صفات کو ہائی لائٹ کیا کہ نفاق بیسیکلی ایک ایٹیچیوڈ ہے، ایک رویہ ہے۔ تو اس ایٹیچیوڈ یا اس رویے کو انسان کا بیہیویئر یا اس کے اخلاقیات یا اس کا ایتھکس نہیں بننا چاہیے۔ اصل بات یہ کہ انسان کریٹیکلی اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ جو منافقین کی کوالٹیز ہیں، یہ صفات ہیں، کہیں کسی درجے میں میرے اندر تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو میں ان کو کیسے ایڈریس کر سکتا ہوں تاکہ میں اس منافقانہ رویے سے بچ سکوں۔ ابھی ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہم لوگ بڑے آرام سے یہ تبصرہ کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ منافق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق کا تعلق کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے۔ آج بھی یہ اصطلاح جو ہے، یہ جو ٹرمینالوجی ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں زندہ ہے، اور ہم بغیر قرآن پڑھے کسی کے اوپر منافق ہونے کا ٹائٹل یا ٹیگ اس کو لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم نہیں وہ منافق ہے کہ نہیں ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نفاق سوسائٹی میں موجود ہے، منافقت موجود ہے۔ جب مجھے دوسرے لوگوں میں نظر آتی ہے تو ہو سکتا ہے میرے اپنے اندر بھی ہو۔ اصل بات یہ تو مومن کا آئینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دوسرے کے اندر آپ کوئی خرابی دیکھیں اور دوسرے کی خرابی فوراً نظر آ جاتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے نفس کی طرف اپنی نظر کو لٹائے اور اپنے نفس پہ غور کرے کہ کہیں یہی خرابی میرے اندر تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے مومن کا آئینہ۔ تو صحابہ کرام کا جو ہمیں رویہ ملتا ہے نا، اصل میں بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے پریکٹیکلی، عملی اعتبار سے، نہ کہ جسٹ انفارمیشن کے لیے۔ تو صحابہ کرام جب نفاق کی آیات پڑھا کرتے تھے تو نفاق کی آیات پڑھتے ہوئے سلف صالحین ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر تو نفاق نہیں ہے، یعنی نفاق کی کوالٹیز۔ تو آج ہم کچھ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ سے، اپنے نوٹس میں، وہ نوٹس میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا۔ تو منافقین کی کچھ کوالٹیز بیان کرنے کے بعد قرآن نے منافقین کے بارے میں تبصرہ کیا۔ اولئک، وہ لوگ، یعنی پیچھے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوست، الذین، جنہوں نے۔ اب یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ جو بلو کلر میں یا فیروزی کلر میں جو ورڈز ہیں، جو الفاظ ہیں، یہ وہ ہیں جو قرآن میں ریپیٹڈ ورڈز ہیں، دہرائے جانے والے الفاظ ہیں۔ ان کے معنی آپ ایک مرتبہ یاد کر لیں تو بار بار جو ہے وہ ان کے معنی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے 20% الفاظ ہیں، یعنی 20% قرآن مجید کی وکیبلری ایسی ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ کو اس کو ایک مرتبہ یاد کرنا ہے، پھر بار بار جب وہ آئے گا آپ اپنے ذہن میں اس کا معنی تازہ کریں گے تو وہ آپ کے ذہن میں اس کا معنی بیٹھ جائے گا۔ تو اولئک، وہ لوگ، جمع کے لیے آتا ہے، دوست کے لیے آتا ہے۔ الذین، جنہوں نے، اشتروا، اشترا یشتری، خریدنے کے معنی میں۔ اس کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے عربی میں، اور اس کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس کو لغت تضاد بھی کہتے ہیں۔ لغت تضاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ورڈ جو ہے اس کے اپوزٹ میننگ ہوتے ہیں، یعنی اشترا خریدنے کے لیے بھی آتا ہے اور یہی لفظ بیچنے کے لیے بھی آ جاتا ہے، دونوں اپوزٹ میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالہ، اب یہاں یہ خریدنے کے معنی میں ہے۔
وہ لوگ یعنی وہ منافقین جنہوں نے اشتروا خریدا، ٹھیک ہے، الضلالۃ گمراہی کو۔ اب یہ جو بلیک کلر کے اندر الفاظ ہیں ہم نے کہا تھا یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی مثال ہمیں اردو زبان میں ملتی ہے، جیسے اشترا بیع و شرا، ٹھیک ہے، اشترا اس سے مشتری، مشتری ہوشیار باش ہے، وہ اشتہار آتا ہے نا اخبارات کے اندر، مشتری کہتے ہیں خریدار۔ تو اشتروا انہوں نے خریدا، ضلالت، ضلالت بھی اردو میں آتا ہے، ضلالت گمراہی، تو اشتروا انہوں نے خریدا الضلالۃ ضلالت کو، گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے۔ با یہاں بدلے کے معنی میں آ رہی ہے۔ با جو ہے یا بے جسے ہم کہہ دیتے ہیں، اس کے کئی ایک معنی ہیں، قرآن میں یہ کوئی 17 معنی میں استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کبھی مدد کے معنی میں، کبھی وجہ کے معنی میں، کبھی سبب کے معنی میں، کبھی ساتھ کے معنی میں، مختلف معنی ہیں اس کے، کبھی بدلے کے معنی میں۔ تو انہوں نے وہ کانٹیکس کے اعتبار سے اس کا معنی چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خریدا الضلالۃ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، یعنی یہ وہی لوگ ہیں یہ منافق وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا۔ اب یہاں گمراہی سے مراد کیا ہے؟ گمراہی سے مراد کفر ہے، اور ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کو خرید لیا۔ اب اس پہ ایک سوال یہ پیدا ہوا، ایمان تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، تو ایمان دے کے کفر کیسے لے لیا؟ تو بیع و شرع میں یہی ہوتا ہے نا، خرید و فروخت میں آپ کچھ دیتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، یعنی ہدایت دے کے، اب ہدایت تو ان کے پاس تھی نہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ اس کا دو طرح سے جو ٹرانسلیٹرز ہیں انہوں نے جواب دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اشتراؤ کا ایک معنی ہوتا ہے ترجیح دینا، پریفر کرنا، کہ انہوں نے پریفر کیا گمراہی کو ہدایت پر، انہوں نے ترجیح دی گمراہی کو ہدایت پر۔ اب اس معنی میں یہ درست ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد ایمانی ہدایت نہیں ہے، فطری ہدایت ہے، پیدائشی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسلام کی ہدایت پر پیدا کیا، یعنی حدیث میں آتا ہے نا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی، یہودی، مجوسی، ہندو، مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو وہ جو پیدائشی ہدایت تھی اس کے بدلے میں اس نے کیا کیا؟ گمراہی کو خرید لیا۔ فما رابحت تجارتہم، فا پس، 10 کے معنی میں، 100 کے معنی میں، ما نفی کے لیے آتا ہے۔ فما پس نہ، رابحت نفع بخش ہوئی، فائدہ مند ہوئی، رابحہ یربحو، ربح فائدے کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو ریڈ کلر میں ہیں یہ وہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، آپ کہہ لیں 20% جو ایک ہی مرتبہ قرآن میں آئے ہیں، بار بار نہیں آئے۔ جیسے رہبر بھی اسی سے نکلا؟ نہیں، رہبر اور ہے، رہبر اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے رابحہ، اس سے ایک لفظ نکلا ہے مرابحہ، یہ اسلامی بینک کے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، بیع مرابحہ، ٹھیک ہے۔ تو فما رابحت، پس نہ فائدہ مند ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت، تجارت بھی اردو کا لفظ ہے، ہم ان، تو ان کی تجارت فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ تجارت انہوں نے کیا کی تھی کہ انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، ٹھیک ہے، تو یہ تجارت ان کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہوئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس تجارت سے ان کو فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ وما کانوا مہتدین، واو اور کے معنی میں، ما نہیں، کانو وہ تھے، کانا تھے کے معنی میں، پاسٹ کے لیے آتا ہے، کانا کانو، وما کانو اور نہیں وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے، مہتدین ہدایت سے، ہدایت یافتہ، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، یعنی پہلے سے ہی یہ بات نظر آ رہی تھی کہ انہیں ہدایت نہیں مل سکتی، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کی اس تجارت میں، دنیا میں ہر بندہ تجارت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جو ہے وہ عجیب حدیث ہے کہ ہر بندہ جب صبح کرتا ہے تو اپنی قیمت لگاتا ہے، اپنے نفس کو بیچتا ہے، تو مطلب کوئی دنیا کے لیے بیچ رہا ہے، کوئی آخرت کے لیے بیچ رہا ہے، مطلب ہم اپنے اوقات کار، اپنی انرجی، اپنے اوقات
اب اپنی سکل، اپنا جو ہے وہ انٹیلیکٹ، یہ سب ہم بیچ رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کے بدلے میں پیسہ کما رہے ہیں یا عزت کما رہے ہیں یا عہدہ لے رہے ہیں. تو ساری تجارت کر رہے ہیں، مطلب صبح سے شام تک سب تجارت میں لگے، ہم سب تجارت میں لگے. تو تجارت ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں انسان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو. تو انہوں نے ایسی تجارت کی جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کو فائدہ نہیں نہ ہوا، یعنی منافق آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا. تو ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے، کبھی اس ریوڑ کے ساتھ کبھی اس ریوڑ کے ساتھ. اب پولیٹیکل پارٹیز میں بھی دیکھیے، ہمارے ہاں ایک اصطلاح معروف ہے جسے کہتے ہیں جی سیاسی اعتبار سے یہ بندہ لوٹا ہے، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں. تو وہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے انسان، یعنی دنیا میں بھی اس کی رسپیکٹ باقی نہیں رہ جاتی، کوئی اس کو آنر نہیں دیتا، لوگوں کی نظروں سے بھی وہ گر جاتا ہے، اور آخرت تو اس کی ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تم اعمال کی تجارت کر رہے ہو، تو یہ تمہارے اعمال کی تجارت ایسی ہونی چاہیے کہ یعنی تمہارا ایسا کردار، ایسا کریکٹر ہو کہ لوگ دنیا میں بھی تعریف کریں اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا فائدہ ہو. یہ بات ہو رہی ہے. نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی ہیں. اب ان 2 مثالوں میں کن کا تذکرہ ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ پہلی مثال میں کافروں کا ذکر ہے اور دوسری مثال میں منافقین کا ذکر ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ دونوں مثالوں کے اندر منافقین کا ذکر ہے، لیکن یہ منافقین کی 2 کیٹیگریز ہیں. یہ بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. تو مثلہم، ان کی مثال، یعنی اب منافقین کی بات ہی ہو رہی ہے نا، تو ان کی مثال. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ مثلہم سے مراد وہ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جن پہ اللہ نے مہر لگا دی، ان کی مثال ہے. لیکن وہ بات بہت پیچھے رہ گئی. ابھی متصل پیچھے جو بات چل رہی ہے وہ منافقین کی چل رہی ہے. تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ مثلہم، مثل مثال سے، ہم ان، تو اس کو کہتے ہیں پروناؤنس. ہم یہ پروناؤن ہے. ان سے کون مراد ہے، یعنی وہ پیچھے کانٹیکس میں ان کا ذکر ہوگا نا. تو بعض اوقات کانٹیکس میں 1 کا ذکر ہے، 2 کا ہے، مختلف گروہوں کا ذکر ہوتا ہے، مختلف اشخاص کا ذکر ہوتا ہے. اب کون مراد ہے، تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو ترجمے میں اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے. تو مثلہم، ان کی مثال، قرآن نے صرف یہ کہا. اب ان سے کون مراد ہے، کچھ نے کہا وہ پیچھے ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، وہ مراد ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ جو پچھلی آیات میں منافقین کا تذکرہ یہ. تو یہ ترجمے کا فرق اس لیے بھی پڑ جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ضمیر کو جو لٹانا ہے، یہ جو پروناؤن ہے، یہ ہم، وہ، ان، ٹھیک ہے، اس میں آپ صحیح جو ہے نا، اس کے اسے مشار الیہ کہتے ہیں اصطلاح میں، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا جس کی طرف زمین لوٹ رہی ہے اس کو مرجع کہتے ہیں. تو اس کا اگر آپ تعین کر لیں تو یہ 1/3 ترجمہ آپ صحیح کر لیتے ہیں. تو قرآن مجید کا 1/3 تقریباً جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہے. اچھا، ترجمے میں کیا نام ہے، اختلاف صرف اجمیوں کا یا عربیوں کا بھی؟ عربیوں کا بھی ہو جاتا ہے نا، ہاں عربیوں کا بھی ہو جاتا ہے. تو مثلہم، ان کی مثال، کا مثل، کا جیسا کہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ مثل مثال، الذی، اس شخص کی، استوقد نارا، استوقد اس نے خوب بھڑکائی، نارا آگ، ٹھیک ہے. تو استوقد صرف آگ جلانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ خوب آگ کو روشن کرنا. تو اب مثال یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ ایک شخص ہے جس نے خوب آگ بھڑکائی ہے، آگ کا ایک علو اس نے روشن کیا ہے. آپ یوں سمجھ لیں جیسے کوئی شخص تاریک رات میں جنگل میں بیٹھا ہے. جیسے لوگ یہاں ٹرپس پہ جاتے ہیں، ٹور کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں آگ کا علو کوئی روشن کر لیتے ہیں. فلما اضاءت، فا پس، یہ دوبارہ آ رہا ہے، فا پس، لما جب، وین، ٹھیک ہے، جب کے معنی میں آتے ہیں. اضاءت، اضاء یہ زو روشنی کو کہتے ہیں. فلما اضاءت، پس جب اس نے روشن کر دیا، یعنی اس آگ نے، کس کو، ما حولہ، ما جو، حولہ اس کے ارد گرد تھا، ہو سے مراد کیا ہے، آگ، جو اس آگ کے ارد گرد تھا. ماحول جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، ماحول کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے ارد گرد. تو جو اس آگ کے ارد گرد تھا، آگ نے اس کو کیا کیا، خوب روشن کر دیا. یعنی ایک سین بن گیا، ارد گرد درخت بھی نظر آ رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے.
ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، لیکن جب اس کے ساتھ با آ جائے، یہ آگے با آ رہا ہے بے، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. تو ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم، ان کے نور کو، ان کی روشنی کو. ایک بندے نے آگ جلائی، خوب سارا ماحول روشن ہو گیا، ٹھیک ہے، جنگل میں آپ کہہ لیں کہ جی منگل ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ اس کی روشنی لے گیا، یعنی اس کی آنکھوں کی روشنی لے گیا. تو جب اس کی آنکھوں کی بینائی نہ رہی تو اب یہ نہیں دیکھ سکتا، اب یہ نہیں دیکھ سکتا. وَتَرَكَهُمْ، واو اور تارا کا، چھوڑ دیا، یعنی اللہ نے چھوڑ دیا. تارا کا تارکین وطن ہم کہتے ہیں، جو وطن کو چھوڑنے والے ہیں. اور اللہ نے چھوڑ دیا ہم ان کو، فی میں، ظلمات اندھیروں میں، ظلمت کی جمع ظلمات، اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا نہیں، لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے بصارت سے. اندھیرے تھے، ایک بندے نے آگ جلائی، روشنی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی لے گیا، ان کے لیے پھر اندھیرا ہو گیا. دیکھنے کی عمل کے لیے ضروری ہے خارج میں بھی روشنی ہو، باہر بھی ہو، اور میرے اندر بھی روشنی ہو. اگر باہر سورج نکلا ہوا ہے، میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو میں دیکھ نہیں سکتا، اور اگر باہر جو ہے وہ اندھیری رات ہے تو میری آنکھوں میں بینائی ہے تو میں پھر بھی نہیں دیکھ سکتا. تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ اس کا معنی، مطلب تمثیل کو جب انٹرپریٹ کیا جاتا ہے نا تو لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ اس کا معنی یہ کیا گیا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ علیہ السلام نے آگ جلائی. ایک روایت سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، ٹھیک ہے. تو یہاں آگ سے مراد روشنی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا دور جاہلیت، اسلام سے پہلے دور جاہلیت تھا، ٹائم آف اگنورنس، اندھیرا تھا، ڈارکنیس تھی. تو اسلام آیا تو اسلام روشنی ہے، تو روشنی پھیل گئی. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے شرک کے اور بدعات کے اندھیرے جو ہے وہ ختم ہو گئے، یہ بات ہو رہی. لیکن اب وہ جو منافقین تھے اس کے باوجود وہ حق کو نہیں دیکھ پائے. کیونکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اندر کی بینائی لے گیا، ان کا دل جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گیا، ان کا دل سننے کے قابل نہیں رہ گیا. وہی جو اوپر بات کفار کے بارے میں بھی آئی ہے نا، تو اب یہ یہاں منافقین کے بارے میں آئی ہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ تبصرہ کیا کیا؟ سمم بکمن، وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. بہرے یعنی سن نہیں سکتے، گونگے بول نہیں سکتے، اندھے دیکھ نہیں سکتے. یہ سب کر سکتے تھے، یہاں مراد دل کا اندھا ہو جانا ہے. دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، دل کی بھی کان ہوتے ہیں، دل کی بھی زبان ہوتی ہے. یعنی جو انسانی جسم کے اندر روح ہے نا، تو روح کا مسکن انسان کا قلب ہے، اس کا دل ہے. کہتے ہیں نا ہمارے اندر روح ہے تو زندگی ہے، روح نکل جائے تو زندگی ختم. تو اب یہ روح جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ یہ ہمارے قلب میں ہے. اور جس طرح ہماری یہ 5 سینسز ہیں ہماری باڈی کی، اسی طرح سے روح کی بھی سینسز ہیں. تو قرآن ان کی بات کرتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو بظاہر تو کافر دیکھتے تھے، سنتے بھی تھے، لیکن حق کو سنتے نہیں تھے، حق نہیں دیکھتے تھے، حق کو بولتے نہیں تھے. تو جیسے ہمارے شاعری میں بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی زبان کو تمہارے تالے پڑ گئے ہیں، کیا ہے بولتے کیوں نہیں ہو آپ ہیں. تو ہوتا ہے انسان بعض اوقات جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. فہم، پس وہ، لا یرجعون نہیں لوٹتے، رجوع کرنا یعنی وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتے. اچھا، اس میں انہوں نے نیچے جو ہے وہ یہ الفاظ دیے ہیں، اشترو بے و شرع، وہی مشتری، دلالت گمراہی، بالہدا ہدایت، ہادی برحق، مثل مثال مثالیں، امثلہ، نار آگ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، ٹھیک ہے. اضاءت ضیاء روشنی کے معنی میں، ماحول، ماتحت، تارکہم ترک کرنا،
معاصی ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، ظلمات ظلمت، مظالم لا تعداد، یبصرون بصارت، بصیرت نور بصر، یرجعون رجوع، رجت پسندی، اور بھی الفاظ نکالے جا سکتے ہیں. ذرا یہ مشکل اردو ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ آسان الفاظ بھی کافی سارے مل سکتے ہیں. اچھا ہم لوگ ضلالت اس سے نہیں لکھتے تھے زا سے؟ ضاد سے نا، وہی سواد ضاد. جو اردو میں بھی نہیں اردو میں نہیں، جیسے کتنے ذلیل لکھتے تھے. وہ ذلیل اور چیز ہے. یہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ذلیل کہتے ہیں جیسے ہمارے اردو میں تو کمینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی ضلالت کا مطلب اگر زال سے ہو تو کمینگی، یار اس کی ضلالت دیکھو یعنی اس کا کمینہ پن دیکھو. یہ ہے ضلالت. ضلالت ہے گمراہی، دونوں میں فرق ہے. عربی میں ذلیل جو ہے کمزور کو کہتے ہیں، عربی میں اس کا معنی وہ نہیں. او یا یہ دوسری مثال آ گئی. ٹھیک ہے، ایک منافقین کی کیٹیگری وہ ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے بہرے گونگے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے، یعنی کافروں کی طرح ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں. ایک تو منافقین کی کیٹیگری یہ ہے، یعنی A+ گریڈ کے منافق. ٹھیک ہے، دوسرے منافق نچلے درجے کے ہیں، ان کی مثال آگے بیان کی جن کی واپسی کی امید ہے، ان کے ابھی مہر نہیں لگی. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی بھی مہر لگا دیتا، لیکن اللہ نے نہیں لگائی. یعنی ان کی واپسی کا رستہ کھلا رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کبھی چل بھی پڑتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں. وہ تو چلتی نہیں ہے نا، تو یہ آسانی ہو تو چل بھی پڑتے ہیں، یعنی کبھی کبھی کنونس بھی ہو جاتے ہیں دین کی بات سے. او یا آر کے معنی میں ہے، او یا کصیب، کاف جیسا کہ صیب ہیوی رین، زور کی بارش، جیسا کہ زور کی بارش. یا ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے، او یا کصیب جیسا کہ صیب زور کی بارش، من السما آسمان سے، من سے السما آسمان، فی اس میں یعنی اب یہ ہی ضمیر یہ آپ نے لٹانی ہوگی نا، یہ پروناؤن ہے. کس میں؟ یعنی اس بارش میں. ٹھیک ہے، یا کچھ کہیں گے اس آسمان میں. ٹھیک، کیا ہے؟ ظلمات، اندھیرے. فی اس میں ظلمات، ظلمت کی جمع ظلمات، اندھیرے ہیں. ورات اور گرج ہے. بجلی کی گرج کو، یعنی جب بادل گرجتے ہیں آواز آتی ہے تو اس کو رات کہتے ہیں، اور جب بجلی چمکتی ہے تو اس کو برق کہتے ہیں. تو دونوں کا تذکرہ قرآن نے کیا. بلکہ تیسری چیز، جب بجلی گرتی ہے تو اس کو صاعقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا آگے ذکر ہے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے. زور کی بارش ہو رہی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، گھپ اندھیرا، کالے سیاہ بادل ہیں، اور بجلی چمک رہی ہے اور بادل گرج رہے ہیں. یہ مثال قرآن بیان کر رہا ہے. یجعلون، جعل یجعل، وہ رکھتے ہیں یا ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی، تو وہ اپنی انگلیاں رکھتے ہیں، فی آذانہم، اذن کی جمع آذان، کان، فی آذانہم اپنے کانوں میں. انسان عموماً گھبرا جاتا ہے نا جب زور کے بادل جو ہے وہ گرج رہے ہوں، تو انسان کے دل پہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ابھی بجلی گر نہ جائے. تو ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیاں جو ہے وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. من الصواعق، کڑکوں کی وجہ سے، من وجہ سے، صواعق صاعقہ کی جمع، یعنی بجلی کی کڑک کی وجہ سے. ٹھیک ہے، گرنے والی بجلی کی وجہ سے. تو وہ گرنے والی بجلیوں کی وجہ سے یا بجلیوں کی کڑک کی وجہ سے اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ ہمیں یہ آواز نہ سننی پڑے. موت کا ڈر، خوف انسان کو پریشان کر دیتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیط، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کا. محیط احاطے سے، ٹھیک ہے، گھیرے ہوئی ہے، مطلب انسرکل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو. اللہ تعالیٰ مطلب چاروں طرف سے گھیر رہا ہے. ٹھیک ہے، یکاد البرق، کاد یکاد قریب ہے، ٹھیک ہے،
البرق، برق بجلی، چمکنے والی بجلی، قریب ہے کہ وہ بجلی یخطف اچک لے، اچکنا مطلب جیسے سنیچنگ کہتے ہیں نا، جیسے کوئی چور اچکا جو ہے وہ آپ کا موبائل چھین کے لے جاتا ہے، سنیچ کر لیتا ہے، تو قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم، ان کی بصارتوں کو، ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے، کلما، جب بھی، اضاء، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشو، تو وہ چل پڑتے ہیں، فی، اس میں، یا جب بھی وہ روشنی کرتی ہے ان کے لیے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ کلما کا مطلب ہے جب بھی، وین ایور، اضاء وہی پیچھے جو لفظ گزرا، ٹھیک ہے، تو وہ بجلی جب چمکتی ہے نا تو وہ روشنی کرتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشو، مشو کا مطلب ہوتا ہے چلنا، مشو، وہ چل پڑتے ہیں، فی، اس میں، اس روشنی میں، یعنی جنگل میں جا رہے ہیں، اندھیری رات ہے، تو اب بجلیاں چمک رہی ہیں، کالے سے اب بادل ہیں، اب ایسے میں بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا 4 قدم آگے چلتے ہیں، پھر مطلب کوئی رستہ نظر آتا ہے تو جیسے وہ پھر دوبارہ گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا، اور جب، أَظْلَمَ، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، ظلمت سے، ازلمہ، ظلمت یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قامو، قیام سے، تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر، اور لو، اگر، شاء اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ، لام کا مطلب ہوتا ہے لازماً، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو لازماً، ذہب بسمعہم، لے جاتا اللہ تعالیٰ ان کی سماعت کو، ٹھیک ہے، لو کا مطلب اگر، شاء مشیت سے، چاہنا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لذہب، یہ ذہبہ پہلے بھی لفظ آیا ہے، لے جانا، لذہب، لازماً اللہ تعالیٰ لے جاتا، بسمعہم، ان کی سماعت کو، وابصارہم، اور ان کی بصارتوں کو۔ اللہ لے نہیں گیا، وہاں تو کہا نا صم بکم عمی، اندھے بہرے گونگے ہیں، ختم ہو گئی سماعت بصارت۔ وہ منافقین کا ایک گروہ ہے جو اب حق نہیں دیکھ سکتے، تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جب آسانی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب مشکل ہوتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی دین میں آسانی ہو تو چل پڑتے ہیں، مشکل ہو تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کو اب آپ بہت پھیلا سکتے ہیں، اس کو آپ بہت کھول سکتے ہیں، انسان اپنے رویوں کے ساتھ اس کو متعلق کر سکتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا، انسان کو نعمت ملتی ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جیسے انسان کے اوپر آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو انسان ناامید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بالکل ہی، اور بعض اوقات تو اسے لگا کہ ابھی گیا، مطلب ایمان بھی گیا۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لازماً لے جاتا ان کی سماعت اور ان کی بصارتیں، لیکن اللہ نہیں لے کے گیا، ان کو اللہ نے موقع دیا، ان کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کہ یہ کچھ چل رہے ہیں، کچھ دین کے اوپر چل رہے ہیں، چلو چل کے پھر رک جاتے ہیں، تو امید ہے کہ چل پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انا، بے شک، لازماً، اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، اللہ پر، کل شیء، ہر چیز، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر، قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ 2 مثالیں آئی ہیں ہمارے سامنے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایک کافروں کی مثال ہے پہلی، اور دوسری منافقین کی ہے، کیونکہ پیچھے کافروں کا ذکر ہوا ہے پھر منافقین کا، اور عام طور پہ مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ دونوں منافقین کی مثالیں ہیں، اور اس سے مراد منافقین کے 2 گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی واپسی کی امید نہیں ہے، فہم لا یرجعون، قرآن نے کہا یہ واپس نہیں آئیں گے، اور ایک وہ ہیں کہ جن کی واپسی کی امید ہے۔ تو کمزور ایمان والے ان کو کہتے تھے، تو کافی سارے لوگ واپس آ بھی گئے تھے، یعنی ان کی جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی۔ یہ جو 2 مثالیں ہیں، یہ کیا آج کے مسلمان کے پاس لاگو ہو سکتی ہیں؟ ہاں، پہلی مثال کہ جی جن کی کان، آنکھیں اور یہ ساری بند ہو چکی ہیں، تو شاید یہ تو مشکل ہو، ٹھیک ہے، مطلب یہ تو ایک اخیر درجے کا نفاق ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے ہی کافر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایتھیسٹ، جیسے ہمارے ہاں مسلم سوسائٹی میں اب بعض بچے جو ہیں نا وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کو شو نہیں کرتے، تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور انہیں بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتی، یعنی برائے نام مسلمان ہیں، کلچرلی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ایتھیسٹ سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہا تھا میں تو اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھواتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتا ہے کلچر ہے، ہمارا کلچر ہے، تو کلچر کی وجہ سے۔ ہاں، تو ایک اور ایتھیسٹ کہہ رہا تھا بس میں فجر کی نماز بھی پڑھتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ ابا جان لے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ خدا کو نہیں مانتا، لیکن ابا جان چونکہ فجر میں لے جاتے ہیں تو وہ فجر میں چلا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جو خود کہہ رہے ہیں یار میں تو خدا کو ہی نہیں مانتا، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں پہلی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اور یہ ایک لہر آئی تھی ہمارے یہاں، اب کافی دب گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ اس کی علمی بنیادیں نہیں تھی نا، علمی بنیادیں نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی، ایسی خواہ مخواہ خواہشات کی بنیاد پہ جو ہے ایک فیشن سا بن گیا تھا، وہ جی میں ایتھیسٹ ہوں، وہ بچہ جو ایف ایس سی پاس ہو مجھے بتائیں اس کا کیا علمی سطح کیا ہوتی ہے؟ ایف ایس سی پاس بچے کی اس نے کون سی فلاسفی پڑھ لی ہے، اس کا کیا ذہنی سطح ہے کہ جو اس کو خدا کے بارے میں کوئی اشکال ہو جائے؟ ہمارا تعلیمی نظام آپ کو پتہ ہی ہے، تو اب وہ یونیورسٹی میں پہلے دوسرے سیمسٹر میں بس وہ میں تو ایتھیسٹ ہوں، اور پوری کلاس اس کی طرف دیکھتی ہے، توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو وہ ایک انفیریارٹی کمپلیکس ہوتا ہے بعض بچوں میں، مثلا مختلف ریزنز ہوتی ہیں کہ بچے ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں، بعض اوقات توجہ لینے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ ریزن ان کی اکیڈیمک نہیں ہے اس طرف جانے کی، وہ زیادہ سوشل کلچرل اور خواہش نفس کی ہوتی ہیں۔ ویسے کوئی ذہنی بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے؟ ذہنی بیماری، ذہنی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر واقعتاً کسی کی ذہنی بیماری ہے نا تو وہ معذور ہو سکتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا وہ کافی سالوں بعد میرے پاس آیا، کہتا میں مہدی ہوں۔ ہاں، تو ہو جاتا ہے ذہنی، شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور دوسرا گروپ وہ تو عام ہے نا کہ انسان چلے اور پھر رک جائے، چلے اور پھر رک جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب مجھے بتائیں نماز پڑھ رہا ہے، نماز فرض ہے نا، اور قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور پڑھتے پڑھتے درمیان میں نماز چھوڑ دیتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ قرآن میں مثال بیان ہو رہی ہے کہ کبھی چل پڑتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں، کم از کم فرائض کے معاملے میں اور حلال و حرام کے معاملے میں انسان کو جو ہے وہ ہونا چاہیے، مستعد ہونا چاہیے۔ خیر بہرحال ہم ایک تو ہم نے کہا کہ پکے منافقین کی مثال ہے یہ کہ روشنی میں بھی بصارت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی باہر روشنی ہے، دین کی روشنی ہے، انہیں دلیل سمجھ میں نہیں آتی نا، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے بھئی یہ قرآن کی آیت یہ دلیل، کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، یا اس کے اندر کی وہ صلاحیت ہی سمجھنے والی ختم ہو گئی ہے، تو اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار اس کو نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ ہاں، ایک بندہ سمجھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ڈر بھی ہے، بجلی کی کڑک سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں، کبھی ڈر بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈر لگتا ہے اس کو، کبھی چل بھی پڑتا ہے، کبھی پھر ٹھہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو اچھا جی، اب اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ جو ایکٹیویٹی ہماری ہے وہ یہ ہے کہ اس رکوع میں پورا رکوع ہم نے مکمل کر لیا نا، یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، تو آیت نمبر میرے خیال میں 8 سے 20 تک ہے، 12 آیات ہیں۔ تو ان 12 آیات میں جو منافقین کی صفات بیان ہوئی ہیں وہ نمبر وار ہم نے لکھنی ہے اپنی ڈائری میں، یہ کریں گے تو پھر یہ چیزیں جو ہے قرآن کے حوالے سے ذہن نشین ہوں گی، بیٹھیں گی، یعنی اس کا خلاصہ، یہ ہوم ورک بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ چیزیں بھول جائیں گی، یہ کلاس ایک برکت کی کلاس بن جائے گی۔ پھر ایک اور کام اگر کریں، یہ آخر میں جو 2 مثالیں بیان ہوئی ہیں، ان مثالوں کی امیجز جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے بنائیں، یعنی خود کوئی نہ کوئی مشغلہ انسان کو کہ انسان قرآن کے ساتھ جڑا رہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جن کے ہاتھوں میں سارا دن موبائل ہوتے ہیں، کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہو۔ اب تو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو قرآن کی آیت کا انگریزی میں ترجمہ دیں، اسے کہیں کہ جی اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنا دے تو وہ بنا دے گا، کئی ایسے پلیٹ فارم ہیں، تو اس کو ویژولائز کرنے میں، اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ قرآن تمثیل بیان کر رہا ہوتا ہے نا، ایک مثال، تو مثال میں آپ ویژولائز کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں، اچھا یہ ہو رہا ہے،
زور کی بارش ہو رہی ہے، ہیوی رین ہے، اور کس طرح سے جیسے آج بارش ہو رہی تھی اور پھر اس کے اندر زور کی گرجدار آواز، بجلیاں چمک رہی ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو اس کو جب تک انسان ویولائز نہ کرے تو اس وقت تک وہ اس معنی تک صحیح طرح سے پہنچتا نہیں۔ تو اس کے کچھ نوٹس ہیں، یہ نوٹس جو ہے نا میں پھر گروپ میں شیئر کر دوں گا، اس کو آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ اچھا جی، آج ہم نے کون سی آیات پڑھی ہیں؟ ایک تو یہ آیت پڑھی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ یہ منافق وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا، فما ربحت تجارتہم، تو نہ فائدہ مند ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہم نے پڑھی، دوسرا یہ مثال ہم نے پڑھی کہ ان کی مثال جیسا کہ مثال اس شخص کی جس نے آگ جلائی۔ یہ جس نے آگ جلائی یہ اللہ کے رسول بھی ہو سکتے ہیں، کوئی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ منافق ہی ہے، اس نے آگ جلائی، یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ تو وہ پڑھتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو جب اسلام قبول کر لیا تو اب اس کے سامنے آ گیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی حلال و حرام سے، تو وہ اب اسے نظر نہیں آ رہا۔ تو کچھ لوگوں نے اس مثال کو یوں بھی بیان کیا، تو مثال اس کی جس نے خوب آگ کو روشن کیا، بس جب اس کا ارد گرد روشن کر دیا آگ نے تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ یہی بات آ رہی ہے کہ یہ منافقوں کے دو گروہ تھے، دونوں گروہوں کی علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ مثال بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ، یہ مختلف تفاسیر سے میں نے لیا ہے، یہ جیسے آگے حوالہ دیا یہ برہان القرآن سے ہے۔ اچھا یہ روایت تھی جس کی طرف میں ذکر کر رہا تھا، صحیح بخاری کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال آگ روشن کرنے والے کی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب آگ سے اس کا آس پاس روشن ہو گیا تو اب پروانے اس کے اندر گرنے لگے، تو آگ جلانے والے نے انہیں بچانے کی سر توڑ کوشش کی لیکن وہ اس سے بے قابو ہو کر گرتے رہے، بس میں تمہیں آگ سے بچانے کے لیے پیچھے سے پکڑتا ہوں لیکن تم ہو کہ اس میں گرتے جا رہے ہو۔ اسلام نے روشنی کی ہے نا، تو اب پروانہ جو ہے بجائے اس کی کہ اس روشنی سے فائدہ اٹھائے وہ اس کے اندر گر جاتا ہے، تو وہ آگ اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ جہنم کی آگ میں نہیں گرنا، اس کی طرف نہیں جانا، یعنی دین اسلام کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آگ میں نہیں جانا نا، جیسے پروانہ آگ کی وجہ سے ہی اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ دین ہی اس کی زندگی برباد کرنے کی وجہ بن جائے، مطلب منافق وہی ہوتا ہے نا کہ دین کی وجہ سے ہی اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، کافر تو وہ ہے کہ وہ دین کی طرف آیا ہی نہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ منافقین کی دو قسمیں ہیں، ایک ناقابل اصلاح اور ایک اصلاح کے قابل، ٹھیک ہے۔ پہلی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور دوسری کے بارے میں کیا کہا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، یعنی اللہ نہیں لے کر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرے والے جو ہے وہ قابل اصلاح ہے۔ یہ مولانا احمد علی لاہوری ہیں، یہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر لاہوری نا، یہ اس میں سے، تو یہ میں انشاءاللہ سے شیئر کر دوں گا نا اپنا نوٹس جو ہے اس کے اندر۔ تو اب اصل چیز ہے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ضرور کریں، ایکٹیویٹیز کے بغیر جو ہے، ابھی ایک اسٹوڈنٹ پوچھ بھی رہا تھا کہ سر یہ قرآن کی کلاس کا ہمیں صحیح معنوں میں کیسے فائدہ ہوگا، تو ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں قرآن کی کلاس کا صحیح معنوں میں فائدہ تبھی ہوگا جب ہم اس کی ایکٹیویٹیز کریں گے، جب ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہنے کو ہم نے 4 گھنٹوں میں 2 رکوع پڑھے ہیں، لیکن اگر آپ عمل کی بات کریں گے تو یہ 4 گھنٹے نہیں 4 سال چاہیے 2 رکوعوں پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو چیزیں جو ہے وہ عمل میں لے کر آنی ہے، یہ اہم چیز ہے، تو اس کے لیے محنت کریں خاص طور پہ۔ اور ابھی کوئی سوال ہو تو کر لیں، بلکہ لوگ بتائیں جنہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کے اوپر عمل کیا ہو تو لوگ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے۔ چلیں جی، آپ چیٹ میں کر لیں سوال یا پھر مائک پہ کر لیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کلاس کے بارے میں یہ بتائیں خاص طور پہ کہ جن لوگوں نے اس کی ایکٹیویٹیز کے اوپر عمل کیا، دیکھیں سورہ فاتحہ سے ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایکٹیویٹی ہماری یہ تھی کہ جی کم از کم ہم کوئی نماز ایسی تو پڑھیں نا کہ جس میں ہم ہر آیت کے بعد یہ امیجن کریں
کہ اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ رہا ہے. حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے. تو ہم ہر آیت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر رکیں اور یہ امیجن کریں کہ اللہ کی طرف سے جواب آیا. پھر اگر ہم کسی وقت کنفیوژن میں ہوں، ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کیا کرنا کیا نہیں کرنا، تو ہم جب نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو ہم اپنے ذہن میں وہ کنفیوژن لے کر آئیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں. ہم دنیا جہاں سے مشورے کرتے ہیں تو نماز میں یہی تو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی اس معاملے میں یا اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، اس پہ چلا دے. تو وہ ایکٹیویٹیز بہت پریکٹیکل ہیں نا، بہت پریکٹیکل ہیں. جی کوئی سوال ہو تو کر لیں. تو اب نیکسٹ ٹائم جو ہے خاص طور پہ میں نے سب بچوں سے پوچھنا ہے، علیحدہ علیحدہ سب سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کون سی ایکٹیویٹیز کے اوپر عمل کیا. تو آپ نے یہ باقاعدہ بتانا ہے کہ ہم نے فلاں ایکٹیویٹی کے اوپر عمل کیا. تو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کے اوپر تو آپ نے عمل کرنا ہے نا. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے جماعت سے نماز پڑھنا ہے. تو کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھنا، کثرت سے، یہ سٹریس ریلیز کرتا ہے. یعنی اگر آپ تناؤ میں ہوں، سٹریس میں ہوں، تو کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس سے آپ کا سٹریس ریلیز ہو جائے گا. تو بس یہی ہے نا، قرآن میں اسی طرح سے ہم نے عمل کرنا ہے اور قرآن کو اپنی مشکلات جو ہے ان کو آسان کرنے کے لیے ایک ٹول اور ذریعہ بنانا ہے. جی مریم جعفر، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دینا تھا، اس کے بعد کوشچن کریں گا. جی جی ایلیمنٹری ٹاپک سے جی کیا ہم پوچھ سکتے ہیں؟ جی جی اوکے. اچھا، میں یہ فیڈ بیک کیا تھا کہ بسم اللہ کی میں نے پریکٹس اسٹارٹ کی ہے کہ جب فون اوپن کروں تو بسم اللہ کروں. باقی یہ کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے جی جی اور نماز میں سورۃ فاتحہ کو ایسے پڑھنا ہے کہ آپ اللہ سے ڈائلاگ کریں. ٹھیک ہے. تو مطلب ابھی پورا امپلیمنٹ کریں گے لیکن پریکٹس کرنا ہے. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن تھی اس میں کنٹینیوسلی یہ دیکھتی تھی کہ آپ ایسے ایکس کے ڈفرینٹ لوگوں نے ڈیورنگ دا سچویشن پوسٹ کرتے رہے اور عوام کے مورال ہائی کرنے کے لیے، مطلب عوام کو تھوڑا کرتے رہے کہ سب کچھ بیلنس رہے، اپڈیٹس بھی کرتے رہے. لیکن آپ کی کوئی پوسٹ نہیں آئی سے ریلیونٹ، اور آج آپ کا ایک پکچر آیا وہ بھی جو میں کہا کہ اس میں ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں. لیکن میں سوچ رہی کہ آپ اس حوالے سے کچھ کریں گے، کچھ شیئر کریں گے، لیکن آپ نے نہیں کیا. سو میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. اصل میں جب بہت سارے لوگ کر رہے ہوں نا، بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد کر رہے ہوں تو وہ پھر ریپیٹیشن ہی ہو جاتی ہے. اصل میں میرے حلقے میں تو مجھے لگتا تھا کہ ہر دوسرا بندہ ہی کر رہا ہے، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ اب میں چیزوں کو ریپیٹ ہی کروں گا. باقی ہم نے جمعہ پڑھایا تھا اس موضوع کے اوپر، بلکہ 2 جمعے لگاتار ہم نے اس موضوع کے اوپر پڑھائے، تو وہ اپنے چینل پہ دے دیے تھے.